اور میں اس تذبذب میں ہوں کہ وقت بڑا قلیل سا ہے اور موضوع بڑا طویل سا ہے، اور سردی کی شدت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آپ کافی دیر سے الحمدللہ ثنا خانان مصطفیٰ سے برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ سرکار کی یہ شان نثر کی صورت میں ہو یا نظم کی صورت میں ہو، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف پایا، تو موضوع میرا کچھ اور ہے، لیکن میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی یہ آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت نازل کیوں ہوئی ہے، تاکہ نوجوان بچے موجود ہیں، تعلیم حاصل کرنے والے بچے موجود ہیں، اور آج بدقسمتی سے ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں اب وہ اسلامی لیکچر ختم کر دیے گئے، وہ تعلیم نہیں رہی جو ہمیں کالج میں، سکول میں، یونیورسٹیز میں دی جاتی تھی۔ اب یہ جگہ جگہ محفل میلاد کا جو پروگرام بنتا ہے، یہ نوجوان نسل کو بتانے کے لیے کہ ہمارے آقا کیسے تھے۔ پہلے گھروں میں ہم اپنی نسلوں کو سمجھایا کرتے تھے، آج سے 30 سال پیچھے چلے جائیں آپ تو گھر کے اندر محفل میلاد سجتی تھی، گھر والے اکٹھے ہو جاتے تھے، میرے رسول کا ذکر ہوتا، جگہ جگہ ذکر مصطفیٰ کی محفلیں ہوتی، 11ویں شریف کی محفلیں ہوتی، امام حسین علیہ السلام کی نیاز تقسیم کی جاتی، نسلوں کو پتہ چل جاتا کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، کیوں یہ محفل ہو رہی ہے۔ بچے پوچھتے تھے یہ محفل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے یہ گھروں میں جو محفل میلاد سجتی ہیں، ابھی اسی ربیع الاول کی بات ہے، میں اپنے گھر پر لڑیاں لگا رہا تھا، 12 ربیع الاول کی آمد تھی، کمکمے ٹانگ رہا تھا، جب لائٹیں جلی تو چھوٹے میرے پوتے ہیں، چھوٹے ہیں، وہ کہنے کہ بابا جی یہ کیوں لگا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بیٹا سرکار کی آمد کا جشن منانے کے لیے ہم یہ لائٹیں لگا رہے ہیں۔ تو آپ یقین جانیے وہ دونوں چھوٹے بچے وہ زور زور سے، جنہیں بولنا بھی نہیں آتا، وہ زور سے کہتے مرحبا مرحبا مرحبا۔ تو یہ کہ ذہن بنتا ہے، ذہن سازی ہوتی ہے۔ تو علامہ قاری عبد المجید صاحب تشریف فرما ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کیوں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا کہہ رہا رب؟ رب فرمایا محبوب تو کہہ دے، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، کن سے؟ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں نازل ہوئی تھی؟ مقصد کیا تھا؟ سنیے ذرا۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں چند صحابہ کرام تشریف لائے جو ابھی نیا ایمان لے کر آئے تھے، ابھی تازے مسلمان ہوئے ہیں، کچھ عرصہ وہ نے مسلمان ہوئے، وہ میرے رسول کے کچہری میں حاضر ہوئے، رحمت عالم کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ اس طرح سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے پیار ہے، ہم اللہ کے لیے جان قربان کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے لیے مال قربان کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے لیے اولاد قربان کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے لیے عزت قربان کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے لیے یہ قربانی دینا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے لیے وہ قربانی دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آ کر اللہ کی رٹ لگانا شروع کی، بس وہ ہر بات میں اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ میرے رسول کے من میں خیال گزرا، ارے میں ان کا رسول ہوں، ایک واحد لا شریک کا پہچان جو ہے وہ میرے ذریعے سے ہوئی ہے، ایک رب کو میرے ذریعے سے انہوں نے پہچانا ہے، میری تو بات کر ہی نہیں رہے ہیں، یہ تو ساری قربانیاں، سارے معاملات بس رب کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جب میرے رسول کے من میں یہ خیال گزرا تو اللہ کی غیرت کو جلال آ گیا، اسی بزم میں میرے رب نے فوراً جبریل کو بھیجا کہ جا میرے رسول کی بارگاہ میں قرآن لے کر چلا جا، اور جا کر کہہ دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے جان مال کی قربانی دینے کی بات کر رہے ہیں، انہیں فرما دیجئے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے تجھ رسول سے محبت کریں، پھر رب انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کا ترجمہ تو بالکل بے عینی ہی یہی ہے، کنز ایمان شریف، قرآن کا ترجمہ تو یہی ہے۔ لیکن میں اگر دوسرا رخ سامنے رکھوں، ایک ہوتا ہے ترجمہ، ایک ہوتی ہے تفسیر، سمجھے نہیں؟ تفسیر، اور پھر ایک ہوتا ہے انسان کا اپنا دماغ، وہ اس بات کو کہاں سے کہاں تک لے کر جاتا ہے۔ آپ اگر تفسیر کو پڑھیں تو عقل دنگ رہ جائے گی۔ اگر میں یوں کہہ دوں قرآن نے تو کہہ دیا، اللہ نے فل سٹاپ لگا دیا،
بات ختم کر دی. نبی نے فرمایا بس اگر مجھ رب سے محبت کرنا چاہتے میرے یار سے محبت کرو. سبحان اللہ. اور اس یار سے محبت کر لو کہ تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. اور محبوب کون ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ محبوب وہ ہوتا ہے جس پر تن من دھن بندہ قربان کر دیتا ہے، جس سے کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی. محبوب سے کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی. محبوب کے عیب نظر نہیں آتے. نظر آتے محبوب کے عیب؟ بھئی ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے، ہمیں اپنے بیسٹ فرینڈ کی کوئی کوتاہی نظر نہیں آئے گی، بھلے اس میں کتنی ہو. کوئی آ کر کہے پر ہم کہیں گے نہیں، میرا یار ہے، میرے یار میں یہ کوتاہی ہے نہیں، میرے یار کے بارے میں ایسی بات نہ کر. تو ذرا سوچ اللہ کیا فرما رہے ہیں. میرے یار سے یاری لگا لے، میں تجھے اپنا یار بنا لوں گا. اب اللہ رب العالمین نے تو بات ختم کر دی. تو اس لیے ہم زمانے کے اندر یہ میلاد کی محفلیں سجا کر زمانے کو بتاتی ہیں کہ دیکھو ہمارا رب میلاد سے پاک ہے. اللہ کا میلاد نہیں ہوتا. رب تو لم یلد ولم یولد ذات ہے، وہ پیدا ہونے سے پاک ہے. نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. ہیک دی دم دم سیک کے ہیک کو جیڑا ڈو کر آکھے کافر تے. تو ایک ہے، وہ اپنی ذات میں تنہا بے مثل و بے مثال ہے، اور یار بھی بے مثل و بے مثال بنایا ہے. وہ بنانے والا بے مثال ہے، یہ بننے والا بے مثال ہے. انبیاء کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، 1,24,000 مرسل کے اندر جو ہے اللہ نے آدم صفی اللہ کو بنایا ہے، نوح نجی اللہ کو بنایا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو بنایا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کو بنایا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کو کہا ہے، اللہ و عیسیٰ روح اللہ کو کہا ہے. لیکن قربان جاؤں جب میرے یار کی باری آئی، میرے سرکار کی باری آئی، تو کہہ رہے محمد حبیب اللہ. کوئی حبیب نہیں بنایا، ایک حبیب بنایا. اور پھر بنا کر کسی شاعر نے کہا نا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. ہاں ہم یہ کہتے ہیں، ہم جو میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، ہم زمانے کو بتا رہے ہیں کہ ہم شرک کی جڑ کو کاٹ رہے ہیں. میلاد اس کا جو پیدا ہوا، جو دنیا میں آیا، جو دنیا کے اندر موجود ہے، اس کا میلاد ہوتا ہے. دیکھیں میلاد، اللہ میلاد سے پاک ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے. میلاد اس کا جس کی ولادت ہوئی. ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے اللہ رب العالمین جو ہے وہ خالق کل ہے. خالق کل نے جو ہے آپ کو مالک کل بنا دیا ہے. ارے دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں دے دیے ہیں. میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میلاد منا کر زمانے کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ، میلاد منانا شرک نہیں ہے بلکہ شرک کی جڑ کو کاٹ رہا ہے. ہم نبی کو خدا نہیں کہتے، بس اتنا کہتے کہ وہ ذو اللہ ہے، یہ مصطفیٰ ہے، کریم وہ بھی، کریم یہ بھی، خدا ہے وہ، یہ نا خدا ہے، کریم وہ بھی، کریم یہ بھی، جو اس کی مرضی وہ اس کی منشا بتا رہا ہے. یہ حرف یوحا وہ اس کے ہونٹوں سے بولتا ہے، کریم وہ بھی، کریم یہ بھی، جو اس کی مرضی وہ اس کی منشا بتا رہا ہے. یہ حرف یوحا وہ اس کے ہونٹوں سے بولتا ہے، کریم وہ بھی، کریم یہ بھی. لکھائے احمد لکھائے رب ہے، عطائے احمد عطائے رب ہے، وہ دے رہا ہے، یہ بانٹتا ہے. کریم وہ بھی، کریم یہ بھی. اور ادھر مکہ ادھر مدینہ، کرم کا دونوں جگہ خزینہ، بس ایک رحمت کا سلسلہ ہے. کریم وہ بھی، کریم یہ بھی. میں اور کیا کیا بتاؤں نازش، میں اور کیا کیا گناؤں نازش، مجھے تو بس اس قدر پتا ہے، کریم وہ بھی، کریم یہ بھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. اب ذرا غور کیجیے، میں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ دو باتیں آپ سے کر دی، اور میں نے دیکھا اب آپ کی توجہ میری طرف ہو گئی ہے. اب ذرا غور کیجیے کہ اللہ نے اپنے رسول کو کیسا بنایا ہے. آج میرا موضوع صرف یہ ہے کہ میرے رسول کیسے ہیں. قرآن کو پڑھیے نا، رب کہہ رہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. چہرے کی باری آئے تو فرما رہے والضحیٰ. زلف عنبری کی باری آئے تو فرما واللیل. محبوب کے دیکھنے کی باری آئے تو فرما ما زاغ البصر وما طغیٰ.
محبوب کے بولنے کی باری آئی تو فرمایا وما ینطق عن الہوا، ارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ کی باری آئی تو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب کے سینے کی باری آئی تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، اور ذکر کی باری آئی تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور برکتوں کی باری آئی تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اور پھر جب محبوب کی عظمتوں کی باری سمجھائی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ۔ تو سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں میں، یہ تیری زبان لگتا ہے۔ سوئے افلاک نظر جب بھی جاتی ہے ناصر، یا رسول اللہ یہ چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ اب غور کیجئے، قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ پیارے یہ جو تیرا ہاتھ ہے نا، یہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیعت رضوان ہوئی تھی، تو سرکار نے نیچے اپنا ہاتھ رکھا، غلاموں سے فرمایا آؤ بیعت کرو عثمان کی۔ سرکار نے نیچے اپنا ہاتھ رکھا، سب نے میرے رسول کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ یا رسول اگر عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا تو ہم ضرور ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ وہ دشمن نے خبر پھیلا دی تھی۔ اب جب سارے صحابہ نے ہاتھ رکھا تو میرے رسول نے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور جب اپنا ہاتھ اوپر رکھا تو فوراً انہوں نے قرآن بھیج دیا۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے اللہ ہاتھ سے پاک ہے، پاؤں سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے، آنکھ سے پاک ہے، ایسا نہیں جی؟ لیکن جب یار کی عظمت کی باری آتی تو اللہ کیا کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، پیارے یہ تیرا ہاتھ نہیں مجھ رب کا ہاتھ ہے۔ یہ مصطفیٰ کی عظمت سمجھا رہا ہے رب، محبوب کی عظمت کو زمانے میں بتا رہا ہے، قرآن میں نازل فرما کر سمجھا رہا ہے کہ نادانوں اگر قرآن کا انکار کرو گے، ارے قرآن کی آیت کا نہیں، قرآن کے لفظوں کو نہیں، قرآن کے ایک حرف کا بھی انکار کر دو گے، ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ اللہ سمجھا رہا ہے محبوب یہ جو تو نے اوپر ہاتھ رکھا ہے یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے بلکہ مجھ رب کا ہاتھ ہے۔ اب اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہے، لیکن یار کی باری جب آتی ہے تو قرآن کو اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی قرآن پڑھے نا، خدا کی قسم عظمت مصطفیٰ کے وہ پھول اللہ نے کھلائے ہیں، وہ پھول کھلائے ہیں کہ ہر آیت نہیں، میں کہتا ہوں ہر لفظ نہیں، ہر حرف میرے رسول کی عظمت ظاہر کرتا ہے۔ لیکن قرآن گھر میں رکھے کنز الایمان، باقی اور کوئی ترجمہ گھر میں نہ آنے دے۔ جب کنز الایمان شریف گھر میں آ جائے گا، خدا کی عزت کی قسم ایسے عشق رسول گھر میں ٹھانٹے مار رہا ہوگا، قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ میرے مرشد گرین خواجہ فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے فرماتے بابو سونے دی عشق دی ایک گال تھی ونجے نا، بس سمجھ گئی زندگی آسان تھی گئی۔ آپ کے لفظوں میں بات میری مرشد کریم ہے الحمدللہ۔ اب میں نے پھر تجدید بیعت خواجہ حسن صاحب سے کی، تو عشق ملتا پھر وہیں سے ہے نا جہاں کسی کی لگی ہو۔ تو رسول کریم کو دیکھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بس آج صرف آج ایک ہاتھ کی باری، ہاتھ پر تھوڑی سی بات ہو جائے۔ ہاتھ پر مجھے 2 موضوع دیے گئے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم جو ہے نا جی، آپ کی نیند کا ٹائم جو ہے وہ نہ خراب ہو اور جو ہے بات بھی ہو جائے۔ دیکھیں 15 منٹ گزر گئے اور ابھی میری بات شروع نہیں ہوئی ہے، تقریباً 15 منٹ مجھے گزر گئے ہیں بات کیے ہوئے، ابھی میری بات شروع نہیں ہوئی۔ ابھی تو میں تھوڑا سا آپ کو اپنے قریب کر رہا ہوں تاکہ آپ مجھ سے کلوز ہو جائیں، ایسا نہیں جی، آپ پھر میری بن جائے۔ کہ میں دیکھ رہا تھا نعت خان تو کہتے سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، میں نہیں کہوں گا کیونکہ سبحان اللہ کہنے پہ نہ پرچہ ہوتا ہے نہ خرچہ ہوتا ہے، بلکہ جنت میں چرچا ہوتا ہے۔ حضور قمر آبادی صاحب یہ جملہ میں نے آپ کی نظر کیا سرکار اسد بارگی صاحب، یہ کیونکہ آپ نقیب محفل ہے نا، تو ایک نیا جملہ میرے ذہن میں آ گیا، تو میں نے ایک جگہ کوٹ تمہیں بیان کرا، تو ہم نے بات کی، میں نے کہا بھائی نہ پرچہ ہوتا ہے نہ خرچہ ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ علامہ مولانا ڈاکٹر غلام باز صاحب بیٹھے، وہ بھی ابھی بھکر سے آگے میاں والی گئے، تو وہ مجھے فرما لگے نصر اللہ بھائی پھر جنت میں چرچا ہوتا ہے، تو حقیقت میں جنت میں چرچا ہوتا ہے، تو خیال کریں۔ میں نہیں کہوں گا نہ نعرے کی بات کروں گا، میں تو اپنا ٹائم جو مجھے دیا گیا میں اپنا ٹائم پورا 1 گھنٹہ کر کے میں جان چھوڑ دوں گا آپ کی، 1 گھنٹے سے زیادہ میں نہیں جاؤں، میں یہ نہیں کہ میں تھک جاؤں گا، نہیں، میں دبابا کتا ہوں تاریوں کے در کا۔ میری نظر میں تو ہر صحابی نبی۔ اچھا اس سے پہلے ایک مبارکباد دینا چاہوں گا، ابھی مجھے خوشخبری ملی کہ علامہ مولانا سعد رضوی صاحب کو الحمدللہ رہا کر دیا گیا۔
الحمدللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ اللہ کرے ہمارے جتنے بھی بزرگ اسیر ہیں وہ سارے کے سارے رہا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد یا رسول یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. پرسوں بڑی 11ویں شریف پہ لاہور بیان تھا تو وہاں میں نے پھر حاضر کی الحمدللہ رحمت للعالمین مسجد سرکار کی. تو 20 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک بھی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جی، جنہوں نے امت میں ایک نئی روح پھونک دی ہے، نئی روح پھونک دی ہے نا. تو اب آپ کی توجہ چاہوں گا، صرف سرکار کے ہاتھ کو دیکھیے. میں اپنے رسول کی 2-4 باتیں ہاتھ کی کر پھر جو ایک اور موضوع مجھے ذمہ لگایا گیا کچھ کو اسی میں اس کو سیٹنگ کرتا چلا جاؤں اور ٹائم آپ کا زیادہ نہ ہو. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو آج بدبخت لوگ کافرہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ. کبھی مولا علی کے والد محترم کافر کہتے ہیں بدبخت، کبھی میرے رسول کے والدین کو کافر کہا جا رہا ہے. اور اب ایک نیا، میں بڑا حیران ہوں سنی کہ حلیمہ تو معاذ اللہ کافرہ تھی. جس ماں نے میرے رسول کو دودھ پلایا وہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار میرے گھر میں تھے، 2.5 سال کی عمر تھی. کتنے سال کی؟ اب 2.5 سال کے بچے کو کیا عقل، کیا شعور، کیا تمیز، کیا ادراک ہوتا ہے آپ سوچ لیجئے. آپ بھی بچوں والے ہیں، آپ کے بھی بچے ہوں گے. 2.5 سال کے بچے کو کیا ادراک ہوتا ہے؟ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شدید سردی کے دن تھے، رسول کریم میرے گھر میں موجود ہیں، 2.5 سال کی عمر ہے. اللہ اکبر، شدید سردی کے دن ہیں، میرے گھر میں کھجور کا ایک درخت موجود تھا. میں نے سوچا رسول اللہ کو لے کر دھوپ میں بیٹھ جاؤں تاکہ آقا کریم بھی دھوپ کو سینک لیں اور سردی کی شدت کم ہو جائے. لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے حلیمہ نے سوچا ہوگا میں رسول اللہ کو لے کر دھوپ میں آ جاؤں تاکہ یہ سورج بھی محبوب کا دیدار جی بھر کے کر لے. اب امت میں سرکار کو گود میں لے کر اس درخت کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہوں. اللہ کے رسول میری گود کے اندر ہیں، میں دھوپ میں بیٹھی ہوں، رحمت عالم میری گود میں ہیں. میں رسول اللہ کی ناک کو چھیڑتی، آقا میری ناک کو چھیڑتے. میں رسول اللہ کے کان کو چھیڑتی، آقا میرے کان کو چھیڑتے. میں رسول اللہ کے رخسار کو چھیڑتی، آقا میرے رخسار کو چھیڑتے. میں رسول اللہ کے لبوں کو چھیڑتی، رسول اللہ میرے لبوں کو چھیڑتے. میں رسول اللہ کی زلفوں کو چھیڑتی، آقا میرے بالوں میں ہاتھ ڈالتے. حلیمہ میں تیرے مقدروں تو صدقے تو سونے دا جھولا جھلے دیتا ہو سے. حلیمہ فرماتی ہے میں سرکار کو لوری دے رہی تھی کہ لوری دیتے دیتے میرے رسول کی نگاہیں بند ہو جاتی ہیں، آقا نیند کی وادی میں چلے جاتے ہیں. ہلکے ہلکے خراٹے کی آواز جو ہے میری سماعت سے ٹکرا رہی ہے. ارے محبوب نیند کے عالم میں چلے گئے ہیں اور میں سرکار کے دعا کے چہرے سے برکتیں لوٹ رہی ہوں، وہ لیل کی زلفوں سے میں معطر اور منور ہو رہی ہوں. اچانک میری نظر اٹھتی ہے، کھجور کے درخت پر جاتی ہے. میرے دل میں خیال آیا، میں نے زبان سے نہیں کہا، میرے دل میں خیال آیا اے حلیمہ کاش کھجور کا موسم ہوتا اور پھل لگا ہوتا، میں توڑتی خود بھی کھاتی، اس نورانی بچے کو کھلاتی. رب محمد کی قسم یہ خیال آنے کی دیر تھی. رحمت عالم نے وہ جو نیند کی وادی میں تھے فوراً نگاہ کھول کر مجھے دیکھا. امی کھجور کھانے کو دل کر رہا ہے. میں نے کہا بیٹا دل تو کر رہا ہے پر کھجور کا موسم نہیں ہے. بھئی کھجور گرمی میں ہوتی ہے نا، سردی میں تو نہیں ہوتی نا. منور بھائی پنڈ سامان چلان دی نا جی، سیالے تے نہیں ہوندی پنڈ. اب تسی ذمہ دار ہو تو زیادہ پتہ ہونا تے پنڈ تے سیالے چ نہیں ہوندی، ہنالے چ ہوندی ہے پنڈ. لیکن حلیمہ فرماتی کہ بس میں نے کہا بیٹا کھجور کا موسم نہیں ہے، بس میرا یہ کہنا تھا. رحمت عالم لیٹے میری گود میں تھے، ایسے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتے ہیں اپنی وما ینطق عن الہوا والی زبان سے. فرماتے ہیں امی دیکھیے کتنی بہترین کھجوریں ٹنگی ہیں. حلیمہ فرماتے رب کعبہ قسم میں نے جو ایسے کیا آسمان کی جانب کھجور کی جانب دیکھا تو بہترین پھل ٹنگا ہوا ہے، بہترین پھل. میں حیران ہو گئی، ابھی تو درخت خالی تھا، یہ کہاں سے اتنا خوبصورت پھل لگ گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو لکھا اور امام
اسقلانی رحمۃ اللہ جنہوں نے شرح بخاری لکھی، انہوں نے کمال کی شرح لکھی اس حدیث کی. آپ فرماتے ہیں حلیمہ نے اب گود سے رسول اللہ کو زمین پر کھڑا کیا. حلیمہ رضی اللہ عنہ ہوتے میں جانے لگی، پیچھے سے میرے رسول نے قمیص پکڑ لی. قمیص پکڑ کر فرمایا امی کھجور توڑنے والے کو لینے جا رہی ہو؟ میں نے کہا جی بیٹا. فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیے، یہ درخت خود نیچے آ رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ایسا کہنا تھا، آقا نے ہاتھ کا اشارہ کیا، وہ درخت جھکنے لگا جھکنے لگا جھکنے لگا. ارے اتنا جھکا اس کا پھل میری گود کے اندر میں نے توڑا، خود بھی کھایا، آقا کو بھی کھلایا. جب سارا پھل توڑ لیا میرے رسول نے درخت کو اشارہ کیا واپس چلا جا. اللہ کی قسم وہ درخت اپنے مقام پر. ارے سوچئے ذرا، یہ تو بچپنے کا کمال ہے. کون سی عمر ہے یہ؟ 2.5 سال. ابھی جوانی نہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعلان نہیں کیا، ابھی تو 2.5 سال کی عمر ہے، صرف 2.5 سال کی. امام اسقلانی جنہوں نے شرح لکھی وہ 2.25 سال فرماتے ہیں، میں 2.5 سال کہہ رہا ہوں، چلو کوئی نہیں 2.5 سال ہی ٹھیک ہے. ارے اس عمر کو دیکھیے ذرا. اور حلیمہ فرماتے ہیں سرکار سوئے ہوئے تھے، میں تو زبان سے کہہ نہیں رہی ہوں. دیکھیے میں خاموش بیٹھا، میں قمر بھائی خاموش بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے یا اشرف بھائی خاموش بیٹھے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ ان کے دل میں کیا آ رہا ہے، یہ بولیں گے تو پتا چلے گا. حلیمہ فرماتے ہیں میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، میں تو خاموش سے دل میں سوچ رہی تھی. ارے محبوب سوئے ہوئے ہیں، جاگ بھی نہیں رہے ہیں کہ چہرے کا ایکسپلینیشن دیکھ کر معلوم کر لیں چہرے پر کیا گزر رہا ہے. ارے نہیں، جاگ بھی نہیں رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور میں نے زبان سے بھی نہیں کہا، پر انہیں دل کی بات کبھی پتہ چل گیا. وہ سوئے ہوئے تھے، سب کچھ سمجھ گئے، اور پھر اشارہ کر کر کھجوریں بھی پیدا کر دی. کھجور کون پیدا کرتا ہے؟ بیٹا آگے آ جائے. آپ میں نے تو ابھی خیال کیا ماشاءاللہ، محبت آپ کی اتنی دور سے آپ تشریف لائے، مہربانی آپ کی. آ جائے. تو ذرا غور کریں، دیکھیں میرے رسول کو رب نے کیسا ہاتھ کا کمال عطا فرمایا. اللہ کی عزت کی قسم حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی سے روایت ہے، جنگ بدر ہو رہی ہے، جنگ احد، بدر میں جنگ احد ہو رہی ہے. صحابی فرماتے ہیں میں لڑ رہا تھا، میری تلوار ٹوٹ گئی. میں نے گھوڑا دوڑایا رسول اللہ کی بارگاہ میں، حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، میرے پاس تلوار نہیں ہے، تیر بھی ہے، کمان بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تلوار نہیں ہے، مجھے کوئی تلوار دے دیجئے، 2 دھاری تلوار ہو، میں دشمنوں کے سر گاجر مولی کی طرح کاٹوں. میرے آقا کریم جو خیمے میں جلوہ افروز تھے، سرکار نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، دور کھجور کا درخت تھا. میرے آقا نے کہا جاؤ اس کھجور کے درخت سے جو ہے ایک شاخ توڑ کر لے کر آؤ. میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے لکڑی نہیں چاہیے، مجھے چمکتی دمکتی تلوار چاہیے. اللہ کی عزت کی قسم آقا نے کہا تم جاؤ، ارے کھجور کی شاخ تو توڑ کر لاؤ. میں دوڑ کر جاتا ہوں، ارے گھوڑے کو دوڑاتا ہوں، اس پہ کھڑا ہوا کھجور کی شاخ توڑتا ہوں، آقا کی بارگاہ میں لے آیا. پتے جدا کرو، میں نے پتے جدا کیے. آقا کریم نے وہ شاخ اٹھا کر میرے ہاتھ پر رکھی، اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیرا اور ہمارے لکڑی تلوار بن جا. بس ہاتھ پھیرتے گئے، وہ لکڑی تلوار بننا شروع ہو گئی. سرکار نے مجھے عطا فرما دی. یہ کیسا ہاتھ ہے؟ کبھی غور کیا اس ہاتھ میں اللہ نے کیسی برکتیں رکھی ہے. ارے یہ ہاتھ کسی کے سر پر لگ جائے، یہ ہاتھ کسی کو پڑ جائے، خدا کی قسم وہ جنتی ہو جاتے. صحابہ کرام ایک صحابی تھے جن کے سارے بال 100 سال کی عمر میں سارے بال سفید تھے، پر زلفوں کی ایک لٹ کالی سیاہ تھی. وہ سارے بال کٹواتے، وہ جو زلفیں تھی نا ان کو لپیٹ کر رکھا کرتے تھے، انہیں نہیں کٹواتے تھے. وہ پوری لٹ یہاں سے پورا 100 سال سے زیادہ عمر تھی ان کی. کسی نے بولے تمہارے سارے بال بھمیں، داڑھی، مونچھیں، پلکیں، یہ سب چیزیں سفید ہیں، سر بھی تمہارا سفید ہے، یہ ہاتھ یہاں لگا ہوا ہے، یہ پورا یہ حصہ کالا کیوں ہے؟ تو وہ رو پڑے. کہا میں چھوٹا سا تھا، بچہ تھا، مسجد نبی کے دروازے پر کھڑا تھا، سرکار کے دیدار کرنے کے لیے اللہ کے رسول آئے، آ کر ہمیں سلام کیا، میں دوڑ کر آگے بڑھا، اللہ کے رسول نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. اللہ کی قسم محبوب کا ہاتھ رکھنا تھا. بس اس دن سے لے کر آج تک وہ ہاتھ میرے سر پر چھپ گیا، میں نے کبھی وہ بال کٹوائے نہیں، سارے بال سفید ہو گئے، جہاں میرے رسول نے ہاتھ رکھا تھا وہ کالے رہے. سیاہ ہیں سارے کے سارے کالے، اور یہ وہی لٹ ہے، اور اس لٹ کو میں اپنے ساتھ قبر میں لے کر جاؤں گا. یہ وہ لڑی ہے جو رسول اللہ کا ہاتھ جس پر لگا ہے.
ہم تو کلر کرنا پڑتا ہے، میں تو بال کالے کرو، داڑھی کالی کرو تو کلر لگواؤ. ارے اس ہاتھ میں کیسا کلر تھا، اس ہاتھ میں کلر، اس ہاتھ کو دیکھیے. کبھی غور کیا آپ نے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ لڑتے لڑتے دشمنوں نے، میں بالکل شارٹ انداز سے بات بیان کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا ٹائم بچ جائے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ لڑتے لڑتے جو ہے دشمنوں نے دیکھا محمد رسول اللہ کا یہ شیر جو ہے یہ قابو نہیں آ رہا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، انہوں نے نشانہ تاک کر جو ہے آپ کی آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چھوڑا. حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگ گیا، آنکھ پھٹ جاتی ہے. تیر کا جو پھل ہے، کبھی غور کیا کتنا بڑا چوڑا، یہاں سے آنکھ پھٹ گئی. وہ تیر جو آنکھ میں گھسا، آپ نے تیر کو جو نکالا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آنکھ کا ڈھیلا لٹک گیا، اور امام اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آنکھ کا ڈھیلا زمین پر گر پڑا، پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا. آپ نے تیر نکال کر پھینک دیا، وہ جو ڈھیلا پڑا تھا اٹھایا، ہاتھ پر رکھا، گھوڑا دوڑایا. میرے رسول کی کچہری میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مہربانی کیجیے میری آنکھ تو بنا دیجیے. آقا کریم فرماتے دیکھو بھی میں تو میرا رسول ہوں، یہ تو کوئی آئی اسپیشلسٹ بنائے گا، اس کے پاس جائیے، وہ تمہارا علاج کرے گا. مجھے اللہ نے طاقت نہیں دی، میں تو تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، بس میرا کام تو کلمہ پڑھانے سے. بغیرت ٹی وی پر بھونکتا ہے نا وہ ڈاکٹر ذاکر، وہ بکواس کرتا ہے کہ نبی کا کام تھا کلمہ پڑھانا، بس ہمارا اس سے اب کوئی تعلق نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. خدا کی قسم نظر روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرکت میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی دھاری سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے ارے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، راپے داپے شاپے ناپے کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، کسر دنا تک کس کی رسائی ارے جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں، اور کہہ دو رضا سے خوش و خوش رہے مزدہ رضا کا سناتے یہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ جسم میں ہے جہاں تمہارے لیے، دہن میں صبح تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. انہیں معلوم تھا جبھی تو گھوڑا دوڑا کر آ گئے، یا رسول اللہ میری آنکھ بنا دیجئے. کسی آئی اسپیشلسٹ سے جا کر پوچھئے اس آنکھ کے ساتھ کتنی رگیں وابستہ ہیں، کتنے پردے وابستہ ہیں. ایک رگ ہے خون سپلائی کرتی ہے، ایک رگ ہے پانی سپلائی کرتی ہے، ایک رگ ہے ہوا سپلائی کرتی ہے، ایک پردہ ہے جو ٹھنڈی گرم ہواؤں سے بچاتا ہے، ایک پردہ ہے جو دھول مٹی سے محفوظ رکھتا ہے، اور ایک جال بنا ہوا ہے. کبھی اس سپیکر والے سے پوچھئے، ساؤنڈ والے بھائی سے پوچھئے، اس کی دو تاریں ہیں، ایک ٹھنڈی ہے ایک گرم ہے، اگر گرم کی جگہ ٹھنڈی لگ جائے اور ٹھنڈی کی جگہ گرم لگ جائے تو کیا ہوگا؟ ساؤنڈ اڑ جائے گا. لیکن رب کعبہ قسم میرے رسول کے ہاتھ کا ملاحظہ فرمائیے، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ارے غلام کھڑا ہے، یا رسول اللہ میری آنکھ تو بنا دیجئے. وہ رحمت عالم مسکرا کر فرماتے ہیں اے میرے دیوانے اگر صبر کرو گے اللہ جنت دے گا، کہتے ہیں تو آنکھ لگا دیتا ہوں. ارے وہ بھی صحابی تھے، فوراً عرض کرتے ہیں آقا آنکھ میرے کہنے پر لگا دیجئے، جنت اپنی طرف سے دے دیجئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آنکھ میرے کہنے پر بنا دیجئے. مانگنے کا طریقہ تو دیکھیے نا یار، مانگنے کا طریقہ تو دیکھیے نا، وہ کیسے مانگ رہے، آنکھ میرے کہنے پہ سونے لا دے تو جنت آپ دے. سرکار اس کی بات سن کر ایسا مسکرائے. خدا کی قسم حدیث کا مفہوم ہے کہ خیمہ جگمگانے لگا، نور کی لائٹیں باہر نکلنے لگی. اللہ کے محبوب نے وہ پھٹا ہوا ڈھیلا جو دو ٹکڑے ہو چکا تھا اسے اٹھایا، لعاب لگایا، اس کی آنکھ میں فٹ کیا اور اوپر سے ہاتھ پھیر دیا. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے ہاتھ پھیرا تو خدا کی قسم مجھے ایسا لگا جیسے کبھی آنکھ میں تکلیف ہوئی نہیں تھی. آپ کے بیٹے نعمان، حضرت نعمان بن قتادہ، ان سے روایت ہے
ان سے پوچھا گیا تمہارے ابے کی اس آنکھ کا کیا حال تھا جو سرکار نے بنائی تھی؟ کہنے لگے آنکھ اٹھاتے تھے تو عرش اولا دیکھتے تھے، جھکاتے تھے تو تحت الثری دیکھتے تھے. کیونکہ ہن تے یار بنائی ہے نا، ہن تے دو برکتاں مل گئے نا جی. وہ بناندا رب ہی ہے، بناندا رب ہی ہے، پر نہ کسی دا کر دیندا ہے. ایڈا ہی ہوندا نا جی. ڈاکٹر کول جائیدا تے ڈاکٹر آپریشن کردا اکھ نو نور دے دیندا. اسی کہندے فلاں ڈاکٹر صاحب نے میری اکھ نو نور دیتا. اوے اکھ دا نور دین والا تے رب ہے، لیکن اللہ نے اس دے ہاتھ وچ برکت دتی ہے، انہیں تانوں شفا دے چھڈی. ساری حیات دے گیت گاؤ گے، ساری حیاتی. تے جڑے رسول نو رب نے ساری کائنات واسطے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جسے رحمت سے نوازا گیا ہو نا پھر اسے ہر چیز عطا کی جاتی ہے، ہر چیز. اور ہمارا ایمان ہے جہاں تک رب کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. جو کچھ رب نے بنایا ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں عطا فرما دیا. اب ذرا غور کرتے چلے جائیے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ بن گئی. اب اس آنکھ کی جھلیوں کو پتہ تھا کہاں کس نے بیٹھنا ہے، کہاں کس نے جڑنا ہے، کہاں کس نے لگنا ہے. یہ کیسا ہاتھ ہے کہ آپریشن تھیٹر کی ضرورت نہیں. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے بلایا، عبداللہ ادھر آؤ، جاؤ وہ جو فلاں رافع یہودی ہے نا اسے قتل کراؤ. اسے قتل کیوں کرایا گیا؟ کہ یہ رافع یہودی جو تھا نا یہ کیا کرتا تھا، یہ شعراء کرام کو بلاتا، شاعروں کو، ان کو پیسے دیتا اور کہتا محمد کی توہین کرو. شاعری میں اشعار کہو، جیسے آج ناصر سرکار کی ثنا بیان کرتے ہیں. پیر لٹکا کے بیٹھ جاتی تھا کوئی. اب ذرا سوچیں وہ کیا کرتا تھا. وہ پیسے خرچ کرتا، میرے مصطفیٰ کی توہین کراتا، شاعروں کو جمع کر لیتا. جیسے آج ہم ثنا خانہ کو جمع کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، یار مجھے سرکار کی شان سنا دے. اور اللہ کی قسم بخاری شریف کو اگر آپ پڑھیں تو رسول کریم حسان بن ثابت کو بلاتے، ممبر سے سرکار نیچے اتر جاتے، اپنی چادر اتارتے، ممبر پر بچھا دیتے اور فرماتے حسان ممبر پر بیٹھ جاؤ اور میری شان بیان کرو، میری نعت سناؤ. سرکار خود نیچے بیٹھتے اور حسان بن ثابت سرکار کی شان بیان کرتے اور اللہ کے رسول اپنی چادر مزمل والی حسان کے گلے میں ڈالتے اور پھر ہاتھ اٹھاتے، اللہ حسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما، جبریل کے ذریعے حسان کی مدد فرما. تو یہ جو ہم ویل دیتے ہیں یہ سرکار کی سنت ہے. میرے آقا تو مزمل، قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، سرکار تو اپنی چادر گفٹ کرتے تھے. اب ذرا غور کرتے چلے جائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ جاؤ اس رافع کو قتل کراؤ. اب یہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ میں گیا، اس کے گھر پہنچا، میں نے اس کو قتل کیا. قتل کر کر اس کے گھر سے نکل رہا تھا، ارے سیڑھیاں تھی، پیر جو میں نے رکھا میرا پاؤں سلپ ہوا، زمین پر گرا، میری پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے. میں نے اپنے سر سے امامہ اتارا، اپنی پنڈلی پر لپیٹ لیا اور لنگڑاتا ہوا رحمت عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. میرے کریم رسول اے عبداللہ اس کو رافع کو قتل کرائے. جی یا رسول اللہ. فرمایا لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ آقا گرا ہوں، میری پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، پاؤں دو ٹکڑے ہو گیا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، یہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے اللہ سب کو محفوظ رکھے، ہاتھ میں فریکچر ہو جائے، پاؤں میں فریکچر ہو جائے تو 21-22 دن بیڈ ریسٹ ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہڈی دوبارہ جو ہے وہ صحیح جڑی ہے یا نہیں جڑی. آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جن کی ہڈی گلٹ جڑ جاتی ہے، وہ لنگڑا کر ساری عمر چلتے ہیں. ارے بار بار آپریشن کرایا جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں میرے رسول نے فرمایا عبداللہ قریب آ جاؤ. حضرت عبداللہ بن عتیق قریب ہوئے، فرمایا اور قریب ہو جاؤ. ادنو منی ادنو منی ادنو منی. وہ سرکار کے قریب ہوئے، فرمایا اپنی پنڈلی کے اوپر سے کپڑا اتارو. میں نے وہ کپڑے کو اتار دیا. آقا کریم نے ایک ہاتھ میرے نیچے رکھا، دوسرا ہاتھ پنڈلی کے اوپر رکھ کر ایسے آقا کریم نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیرا. رب کعبہ قسم ایسے ہاتھ پھیرنے کے بعد ہاتھ ہٹایا تو مجھے ایسا لگا جیسے پنڈلی کبھی ٹوٹی نہیں تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تو 22 دن بینڈیج ہوتی ہے آصف بھائی، ایسے یہاں تو پتی اترتی نہیں ہے. اور پھر یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا. میرے بھتیجے کا ایکسیڈنٹ ہوا، موٹر سائیکل زیادہ پیچھے سے رکشے والے نے مارا، اس کی کلے کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کے 2 آپریشن کرانے پڑے. مجھے وہاں حدیث یاد آ گئی کہ یار سرکار نے ان کی پنڈلی پہ ہاتھ رکھا تو ایک ہی دفعہ میں کام ہو گیا. یہاں بار بار آپریشن لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں. تو اللہ نے اپنے رسول کو کیسا ہاتھ عطا